بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 212 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے بجلی کے محکمے پر کچھ گفتگو کی تھی اور اس دوران ہمارے ایک بڑے اچھے دوست عطا محمد تبسم صاحب اور وجی احمد صدیقی صاحب میرے گھر تشریف لے آئے اور مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میں صلاح الدین صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ تو عطا محمد تبسم صاحب کا اپنا ایک ویلاگ ہے جس کا عنوان ہے میرا ویلاگ، تو اس کے لیے انہوں نے وہ انٹرویو کیا تھا مجھ سے صلاح الدین صاحب کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ میرا جتنا قریبی تعلق اور طویل تعلق تھا تو آدھے گھنٹے میں سیر حاصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جو کچھ باتیں مجھے معلوم تھی اور جو پوچھتے رہے میں انہیں بتاتا رہا۔ تو میں نے وہ ویلاگ ان کا اپنے سارے جتنے ناظرین تھے ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیا تھا، اس لیے یہ تھوڑا سا یہ وقفہ ہوا ہے۔ یہ دونوں احباب یعنی عطا محمد تبسم صاحب اور وجی احمد صدیقی صاحب یہ خود بہت صاحب علم لوگ ہیں اور ان کا بڑا سمجھ لیجئے کہ انگلش میں جسے کنٹریبیوشن کہتے ہیں بہت زیادہ ہے ان کا صحافت کی دنیا میں۔ تو یہ احباب میرے بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت پرانے جسارت کے زمانے کے اور تکبیر اور امت کے زمانے کے، تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں تو سب کو پتہ ہے کہ میں زیادہ کہیں چل پھر نہیں سکتا، اسٹک کے سارے گھر میں بھی اپنا وقت گزار رہا ہوں۔ تو بہرحال اب اتنے تھوڑے سے وقفے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی بار میں نے بجلی والوں کی کچھ خبر لی تھی، اس بار پانی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پانی کا جو محکمہ ہے، میں کسی زمانے میں حیدرآباد میں رہتا تھا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حیدرآباد میں کبھی پانی کے بھی بل آتے ہوں۔ پانی اتنا آتا تھا کہ گرمیاں بہت پڑتی تھی حیدرآباد میں اور سمجھ لیں کہ خوب نہاتے تھے، اتنا پانی۔ ایک چھوٹی سی ٹنکی سی تالاب سا بنا رکھا تھا گھر میں، نانی کے گھر میں، اس میں بیٹھ کے، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ پانی بہت ضائع کرتے تھے ہم، لیکن کوئی پیسہ پائی، کوئی ٹیکس کہیں سے بھی وصول نہیں ہوتا تھا۔ پانی جیسی چیز اللہ کی طرف سے دیکھا جائے تو بالکل مفت ہے۔ پانی، ہوا، روشنی، ان چیزوں پر بھی اگر حکومت سے ٹیکس لگانا شروع کر دیں تو ہوتے ہوتے پھر یہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگانے شروع کر دیں گی کہ آپ 1 منٹ میں اتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں تو 1 گھنٹے میں اتنی، اور 1 مہینے میں اتنا سانس لیتے ہیں آپ تو اتنا ٹیکس ادا کیجیے۔ آپ کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ حکومتیں جتنی ظالم ہم پر مسلط ہوئی ہیں، جن کے یعنی سربراہ، جن کے یعنی چلانے والے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں یا حکمران ہوں، انہوں نے جو ظلم ڈھا رکھا ہے اپنے عوام پر، میں کہتا ہوں ان کو اللہ کا ذرا خوف نہیں ہے کہ کبھی ان کو جوابدہی کرنی پڑے گی۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کی، جو خلفائے راشدین میں شمار نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے جب خلافت سنبھالی ہے خلفائے راشدین کے بعد، تو اس وقت وہ بہت بڑے سمجھ لیں کہ شہزادے تھے۔ زر برق لباس پہننا، شاہی جتنے آداب ہوتے ہیں وہ سارے، اور ان کا عالم یہ تھا، کہا جاتا ہے تاریخ میں مذکور ہے یہ، کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی جو ہے وہ خوشبو سے بہت دیر تک مہکتی رہتی تھی۔ اب ایسا شہزادہ نام و نام میں پلا ہوا، جب اس پر بار خلافت آیا تو اس نے اعلان کیا کہ جی ہمارے پاس مال و اسباب جتنا کچھ بھی ہے وہ بنو امیہ کے پاس، وہ سارا عوام کا ہے، ہمارا نہیں ہے اس میں کچھ بھی۔ تو میں اگلے جمعے کو یہ اعلان کر دوں گا کہ
یہ اثاثہ گورنمنٹ کا ہے اور قومی خزانے میں یعنی بیت المال میں ہم نے اس کو داخل کر دیا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے تبدیلی کس طرح آتی ہے۔ جب اچھے لوگ، بڑے لوگ تبدیلی کا اظہار کر دیں تو ان کے اس اعلان پر ان کے بیٹے نے برملا کہا کہ ابا جان آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے جمعے تک زندہ رہیں گے؟ اگر اعلان کرنا ہے تو ابھی کر دیجئے۔ باپ کی تبدیلی کے بعد بیٹے میں جو تبدیلی آئی، یہ دراصل تاریخ کا اتنا عظیم، میں کہتا ہوں کہ شاہکار ہے، مثال ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے، وہ اگر احساس کریں کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے سارے مال و اسباب کا، جائیداد کا، اور جو لوٹ مار کی ہے انہوں نے، اور جس طرح عوام پر ظلم کیا ہے، ان پر ٹیکسوں کے بوجھ ڈال کر، ان سے بے پناہ پیسے وصول کر کے اپنے عیش و آرام کے لیے، کسی ایک گھر میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، حکمران خاندان جتنے رہے ہیں ہمارے اب تک، کسی ایک گھر میں جا کر دیکھ لیجئے، پانی بھی آپ ان کے گھر پہ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو ہم آپ پیتے ہیں۔ اول تو گھر میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا، اتنے بڑے بڑے محل ہیں ان کے، اس میں داخل ہونے کا ہم جیسے آدمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر ان کے یہاں ملازمین کی تعداد اور پیسہ تو ان کے پاس، میں پچھلی بار بھی کہہ چکا ہوں، اتنا ہے کہ شاید انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی دولت انہوں نے عوام کی لوٹ کر جمع کر رکھی ہے، اور اب تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہی دعوے دار ہیں کہ ہم عوام کی خدمت گار ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بھائی عوام کی خدمت کر رہے ہو تو چلو 400 اور 1000 گز کے مکان میں آ کر رہ جاؤ۔ عام انسان جس طرح کا پانی پیتا ہے، چلو مثال کے طور پر میں بھی منرل واٹر جسے کہتے ہیں وہی پی رہا ہوں آج کل، مجبوری ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کا تو نہیں ہوتا وہ، جو بھی گلی محلے میں جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں اس کی، تو وہاں سے وہ، تو آپ اس سے اعلیٰ درجے کا اور پانی پی لیجئے، اچھا کھانا کھا لیجئے، اور کیا کریں گے، لباس بھی اچھا پہن لیجئے، لیکن یہ اربوں خربوں روپے کی جو جائیداد ہے آپ نے لوگوں کو لوٹ کر جمع کی ہے، وہ تو کم از کم آپ، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا اللہ کے ہاں، اور اگر نہیں کر رہی ہے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اس پر یعنی ایمان نہیں رکھتے آپ کہ مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا ہے۔ تو میرے سامنے اس وقت پانی کا بل ہے، اور یہ گزشتہ مہینے جو ادا کیا تھا وہ تھا 599 روپے کا۔ بڑی مہربانی، 1 روپیہ انہوں نے چھوڑ دیا، 600 روپے کرنے میں کیا رہتا ہے ان کو۔ پھر اس کے بعد جو ظلم ہے، یعنی بجلی والے اور گیس والے تو میٹر رینٹ لیتے ہیں، انہوں نے چونکہ میٹر نہیں لگا رکھے تو میٹر کا کرایہ تو نہیں لے رہے یہ، لیکن 8 روپے یہ ہے جناب بینک چارجز۔ وہ بینک چارجز کیا چیز ہے؟ بینک کو تو پیسہ مل رہا ہے، یہ ہم جو بل جمع کراتے ہیں بینک میں جمع کراتے ہیں جب، تو مثال کے طور پر 600 روپے کا بل ہم نے جمع کرایا، تو لاکھوں بل 600 روپے کے، 500 روپے کے، 1000 روپے کے اگر جمع ہو رہے ہیں تو کروڑوں روپے تو بینک کو ویسے ہی آمدنی ہو گئی جس کا وہ سود کھاتے ہیں، اس پر وہ بینک چارجز بھی ہم دیں ان کو کہ لیجیے صاحب آپ بڑی مہربانی آپ کی، آپ ہم سے 600 روپے لے رہے ہیں، تو 600 روپے لینے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اس لیے 800 روپے آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ پانی جیسی چیز، بنیادی چیز، یہ اگر بکنے لگے اور حکمران بیچنے لگے تو ان سے زیادہ ظالم حکمران کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پانی تو اللہ کی طرف سے مفت ملا ہوا ہے، لیکن ہم گھر گھر جو سپلائی کرتے ہیں یہ اس کے پیسے لے رہے ہیں ہم آپ سے۔ تو گھر گھر سپلائی کے، مثال کے طور پر میرے جیسے چھوٹا آدمی جو ایک چھوٹے فلیٹ پہ رہتا ہے، وہ 600 روپے مہینہ دیتا ہے ان کو۔ پانی کی مشین، وہ لائنیں ایک بار ڈالی ہوں گی، مشینیں لگی ہوں گی وہاں، بلا شبہ عملہ بھی ہوگا جو وقت پر پانی کھولتا ہے، تو اب اس پانی کے لیے یہ ہم سے 600 روپے لیتے ہیں۔ یہ پانی کے پیسے نہیں ہیں، یہ دیکھا جائے تو سپلائی چارجز ہے یہ۔ اچھا، اب اس سپلائی چارجز کا لطیفہ سن لیجیے آپ کہ یہ جب پیسہ ہم سے لیتے ہیں، میں تو رہتا ہوں فلیٹ میں، اور لوگ بھی فلیٹوں میں رہتے ہیں، اب فلیٹوں میں ان کا بس نہیں چلتا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا ان کا کنیکشن کاٹ دیں، کیونکہ کنیکشن سب کے مشترک ہوتے ہیں وہاں فلیٹوں میں۔ تو
عوام میں بھی ایسے ظالم ہیں ہمارے درمیان، 50 70 ہزار روپے کا بل پانی کا نہیں دیا انہوں نے۔ ہم جیسے لوگ جو پابندی سے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پانی آ رہا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں واٹر بورڈ والے کہ اس پروجیکٹ سے اتنا پیسہ وصول ہونا چاہیے تھا لیکن اتنا سا آیا ہے، تو اب جو لوگ پیسے نہیں ادا کر رہے ہیں ان کی سزا عام لوگوں کو اس طرح دی جاتی ہے کہ جب جی چاہتا ہے وہ موٹر اٹھا کر لے جاتے ہیں جو پانی سپلائی کرنے والی ہوتی ہے، اور موٹر اٹھا کے لے گئے تو جن لوگوں نے پیسہ جمع نہیں کیا ان کا تو بند ہوا پانی، لیکن ہمارا بھی جو قانون پسند شہری ہیں اور گورنمنٹ کا ایک ایک پیسہ بر وقت ادا کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے پانی کی فراہمی کا، اس کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے یونین کی طرف سے آئے دن نوٹس آتا ہے کہ یہ جو پانی کا کلوزنگ ویک ہے، کلوزنگ ویک کی اصطلاح میری سمجھ میں نہیں آئی آج تک، یعنی ختم ہونے کا ہفتہ ہے یہ، اس لیے ایک ایک دن چھوڑ کر پانی آئے گا۔ اب پانی کا کلوزنگ ویک کیا ہوتا ہے سمجھ لیں، اللہ نے پانی ہمیشہ کے لیے دیا ہوا اور مفت دیا ہوا ہے، اور ہمارے پانی کے ادارے کہتے ہیں ہر مہینے میں ایک بار جو 3 یا 4 دن تک اس کلوزنگ ویک میں روزانہ پانی نہیں دیتے۔ اب روزانہ پانی نہیں دیتے، جن کے گھروں میں افراد زیادہ ہیں تو ایک دن کے بعد ان کے خالی ہو جاتی ہیں ٹنکیاں ساری، پھر بیچارے کچھ لوگ جو ہیں استطاعت رکھتے ہیں تو وہ ٹنکیاں خریدتے ہیں پانی کی، جو پہلے 150-200 کی آتی تھی، اب مجھے نہیں معلوم 500-600 کتنے کی آ رہی ہے وہ، تو ہم تو 2 افراد ہیں گھر میں، تو ہمارے ہاں تو خیر ایک دن چھوڑ کے بھی آتا ہے تو ہم کام چلا لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے واٹر بورڈ والوں کی کہ جناب وہ ایک دن چھوڑ کر دیتے ہیں مہینے میں ایک بار 1 ہفتے تک، اس کی منطق آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یونین والے اطلاع دے دیتے ہیں بڑی مہربانی کہ جی آپ آج پیر کو آ گیا پانی تو اب کل نہیں آئے گا، بدھ کو آئے گا، پھر جمعرات کو نہیں آئے گا، جمعے کو سپلائی جب بحال ہوگی واٹر بورڈ کی تو جمعے کو اس وقت دیں گے ہم آپ کو پانی۔ یہ تو شکر ہے کہ یونین والے اتنے سمجھ لیں ہوشیار ہیں، اتنے زیادہ فعال ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ذرا احتیاط سے پانی استعمال کریں۔ تو پانی والوں کا، واٹر بورڈ کا، سچی بات ہے کہ بجلی کے بعد دوسرے نمبر پر ظلم ہے عام شہریوں پر، جس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ کوئی حکومت اس ایسی چیزوں کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس وہ تو کہتی ہے اس چیز پہ ٹیکس ڈال دو، فلاں چیز مہنگی کر دو۔ میں تو حیران ہوں کہ جو پانی مجھے بچپن میں حیدرآباد میں مفت ملتا تھا گھر کے اندر، 1 پیسہ نہیں دینا پڑتا تھا، آج میں 600 روپے اس کے ادا کر رہا ہوں ایک گھر کے۔ تو ظلم کی انتہا کے پانی پر تو مجھے تو واقعی، میں نے جیسے پہلے کہا، مجھے اب شک ہو رہا ہے کہ جیسے اب سورج کی جو روشنی ہے اس پر انہوں نے ڈائریکٹ ابھی تو ٹیکس نہیں لگایا، لیکن سولر انرجی کے یونٹس جن لوگوں نے لگائے ہیں اب ان پر یہ ٹیکس ڈالنے کی سوچ رہے ہیں کہ ان سے اتنا پیسہ وصول کیا جائے کہ اللہ میاں کی دی ہوئی نعمت سورج کی روشنی یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ عوام کو لوٹتے رہیں، بس جو کوئی تھوڑے دن میں ہوا کہ آپ نے اتنے قدم پیدل چل کے اور یہاں سے وہاں تک ہماری جو سڑک ہے اس کو پامال کیا، اس کو روندا ہے آپ نے، تو اتنا ٹیکس دے دیجیے آپ۔ اللہ ان ظالموں سے ہمارے عوام کو بچائے اور ہمیشہ کے لیے بچائے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے کوئی آتے ہیں دعوے لے کر، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم 30 مارخواں ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے اور اس سرزمین پاک کو جنت بنا دیں گے ہم۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک، ترقی کرنے والے ملک، چین کی ایک مثال لے لیجئے، جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے، جو 1948 میں وہ نشے سے بحال ہوا تھا یہ ملک، اور آج اس کو دیکھ لیجئے، ہمیں دیکھ لیجئے۔ اگر یہ بے ایمان گھٹیا درجے کے حکمران ہمارے سروں پر مسلط نہ ہوں تو عوام کے اندر تو اتنا جوش و جذبہ ہے کہ جب بھی مصیبت پڑے حکومت کو تو کہیں گے اچھا بھائی ہم حاضر ہیں۔ آپ نے تو ان پر یعنی انتہا کر دی ظلم کی، بوجھ ڈال ڈال کر۔ میں حیران ہوتا ہوں، اب کل پرسوں میں کھا رہا تھا، مجھے ذرا ٹماٹر اچھے لگتے ہیں تو پیاز اور ٹماٹر کا میں ذرا ساتھ رکھتا ہوں کھانے میں،
تو پتہ یہ چلا کہ ایک بار یہ ٹماٹر 400 روپے کلو تک ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے بچوں نے اچھی طرح یاد ہے، دو آنے کا ایک سیر ٹماٹر ہوتا تھا اور 2 پیسے ہمیں جیب خرچ ملتا تھا۔ مجھے ٹماٹر کا بچپن سے شوق تھا، تو ہمارے پیچھے یہ وہ کاٹھیاواڑی ایک کاکا رہتے تھے، تو کاکا بیچارے وہ اس میں ٹوکری میں ٹماٹر رکھ کے اور ترازو ساتھ رکھتے تھے اور مسالہ رکھتے تھے ساتھ۔ میں جیسے ہی وہ نظر آتے کاکا 2 پیسے کے ٹماٹر دے دیں، پورے 1 پاؤ تول کر دیتے تھے 2 پیسے کے، ترازو ہوتی تھی ان کے پاس، وہ اس کو تول کے پھر آدھے یعنی 1 ٹماٹر کے 2 ٹکڑے کر کے سیدھے رکھ کر اور اس پہ مسالہ چھڑک کے وہ دیتے تھے۔ اب 2 پیسے 1 پاؤ ٹماٹر کا ذائقہ آج کے ٹماٹر سے زیادہ اچھا تھا، اور 400 روپے تک گیا یہ ٹماٹر۔ وہ جو سبزیاں جو 8 آنے 10 آنے سیر ہوتی تھی، کلو نہ صحیح، تو وہ آج معلوم ہے 250 اور 300 روپے کلو ہے۔ بھائی کہاں تک لے جائیں گے آپ اس ملک کو؟ یا ظاہر ہے جب ظلم حد سے بڑھے گا تو پھر اس کے بعد بغاوت تو ہوگی۔ اس بغاوت سے، خونریزی سے بچنے کے لیے اللہ کا واسطہ دے سکتے ہیں ہم، رسول کا واسطہ دے سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو کہ بھائی انسان بن جاؤ، ہمیں بھی انسان سمجھو، انسانوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرو، اللہ تمہارے اقتدار کو اور دوام بخشے اگر آپ انسان بن جائیں گے۔ بس حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال کو سامنے رکھ لیجیے آپ، تو پتہ چل جائے گا کہ آج تک ہم 1350 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا نام بڑے عزت و احترام کے ساتھ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی 2 سال کی حکومت کے دوران ایسی خوشحالی پیدا کر دی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جو پیسہ آتا تھا زکوٰۃ کا بھی، وہ بھی بیت المال میں جاتا تھا، وہاں سے غریبوں پر خرچ ہوتا تھا، تو ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنا خوشحالی کا دور ہو گیا تھا۔ اور آج ہم مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تھوڑے دن بعد اعلان کرتے ہیں جی آٹے کی قیمت اتنی کمی کر دی، اور وہ اعلان تک ہوتا ہے، وہ ان پر تاجروں پر ان پر تو ان کا کوئی بس چلتا نہیں ہے، اور وہ تاجر بھی بیچارے کیا کریں، بس مجبور ہیں وہ بھی، ان کے بھی حالات ایسے ہی ہمارے جیسے ہی ہیں۔ ان میں جو بڑے ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ مل کر۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور حکمرانوں کو توفیق دے کہ کبھی ان میں ایمان کی ذرا سی رمق جاگ جائے تو وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا ہے، بچ نہیں سکیں گے وہ۔ یہ ہم جو گرمی برداشت کر رہے ہیں اس وقت، یہ اس سے پتہ نہیں کتنے 1000 گنا زیادہ گرمی جہنم کی انہیں برداشت کرنی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے عوام کو شدید تکالیف میں مبتلا کیا ہے، اس قدر پریشان کیا ہے عوام کو کہ اب تو میں کہتا ہوں کہ شاید ہمارے پاس وہ زبان میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ ہم ان کو بددعائیں دے سکیں، دعائی دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے، باقی بشرط زندگی باقی۔